السلام علیکم۔ قوم سمود قوم عاد کے بعد واقع ہوئی ہے۔ یہ لوگ بھی قوم عاد کی طرح بت پرست تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کے لیے اپنا ایک محبوب بندے کو بھیجا جن کا نام صالح علیہ السلام تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دی۔ انہیں بتایا کہ بتوں اور غیر خداؤں کی پرستش چھوڑ دو اور توحید کو گلے لگا لو اور بت پرستی کی لعنت سے چھٹکارا حاصل کر لو، لیکن ان لوگوں نے یہ دعوت قبول نہیں کی۔ کچھ لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو بھی قتل کر دیا جسے اللہ تعالیٰ نے ان پر حجت بنایا تھا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو کس طرح سے نیست و نابود کر دیا، اسی حوالے سے ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے۔ مفسرین اعظام روایت کرتے ہیں کہ ایک دن قوم سمود کے لوگ ایک جگہ جمع ہوئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کے پاس تشریف لے گئے، انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، انہیں نصیحت کی، آنے والے عذاب سے ڈرایا اور ہر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی۔ کافروں نے آپ سے معجزہ طلب کیا اور کہا ہم ایمان لانے کے لیے تیار ہیں بشرطے یہ کہ آپ سامنے کی اس چٹان سے اونٹنی پیدا کر دیں، اور اونٹنی بھی ہو فلاں رنگ کی، بھاری بھی کم۔ انہوں نے اونٹنی کا حلیہ، اس کی قد و قامت، اس کے بہت سارے دوسرے اوصاف گنوائے، یعنی وہ حاملہ ہو، لمبی ہو، اس میں فلاں فلاں خوبیاں ہوں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اگر میں تمہارا مطالبہ قبول کر لوں تو اس چٹان سے ٹھیک اسی طرح کی اونٹنی نکال دوں تو تم میرا کہنا مان لو گے اور میری رسالت اور پیغام کی تصدیق کر لو گے؟ سب نے کہا ہاں، ہم اس کے بعد آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے اور تمام مخالفتیں ختم کر دیں گے۔ آپ نے ان سے پختہ عہد و میثاق لے لیا۔ اس کے بعد آپ مجلس سے اٹھے، عبادت گاہ کی طرف تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ عبادت بجا لائے، پھر دعا کی کہ رب ذوالجلال ان کے مطالبے کو پورا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چٹان کو حکم دیا کہ ایک ایسی طویل حاملہ اونٹنی برآمد کرے جس قسم کی اونٹنی کا مطالبہ وہ کر رہے ہیں۔ جب ان لوگوں نے اس اونٹنی کو دیکھا تو اونٹنی کی صورت میں ایک عظیم معاملہ، حیران کن منظر، قدرت ظاہرہ، دلیل قاطعہ اور برہان ساطعہ کو دیکھ کر ان میں سے کئی تو ایمان لے آئے، لیکن بہت سارے لوگ کفر و ضلالت اور عناد و سرکشی پر ڈٹے رہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے اس پر زیادتی کی اور معجزہ دیکھ لینے کے باوجود بھی اسلام قبول نہیں کیا۔ اس کے بعد قوم سمود نے وقتی طور پہ تو کہا کہ یہ اونٹنی ان کے ہاں رہے، ان کے کھیتوں سے جہاں چاہے چرتی پھرے اور جس دن کو آئے سیر ہو کر واپس جائے۔ یہ اونٹنی جس دن پانی پر کنویں کا سارا پانی پی جاتی، لوگ اپنی ضرورت کو دوسرے دن پر اٹھا رکھتے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس دن وہ دودھ پی کر گزارا کرتے، انہیں پینے کو پانی نہ ملتا۔ اس لیے حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تھا ایک دن اس کے پانی پینے کی باری ہے اور ایک مقرر دن تمہاری باری ہوگی۔ یہ اونٹنی قوم سمود کے لیے ایک امتحان تھی، یعنی ایک آزمائش تھی۔ یہ دیکھنا مقصود تھا کہ کون اس معجزہ کی حقانیت پر ایمان لاتا ہے اور کون انکار کی روش اختیار کرتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو آنے والے حالات سے باخبر ہے، لیکن کسی کو سزا اور جزا بلا وجہ نہیں ملتی۔ جب یہ سلسلہ طویل ہوا تو قوم کے لوگ اکٹھے ہوئے اور یہ طے پایا کہ اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی جائیں تاکہ وہ چین سے رہ سکیں اور ضرورت کا پانی انہیں میسر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پس انہوں نے کونچیں کاٹ ڈالی اس اونٹنی کی اور انہوں نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے اور کہا اے صالح لے آؤ ہم پر اس عذاب کو جس کا تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا اگر تم اللہ کے رسولوں سے ہو۔ پھر انہوں نے اونٹنی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ جس بدبخت اور عقل کے اندھے شخص نے اونٹنی کو قتل کرنے کی حامی بھری وہ ان کا ایک رئیس قدار بن سالف بن جندہ تھا۔
اس کا رنگ گورا اور بال اس کے سرخ تھے۔ اونٹنی جب گھاٹ پر پہنچی اور پانی پینے لگی تو مصرع نے تیر مارا اور دوسرے ساتھیوں کو بھی حملہ کرنے کی ترغیب دی۔ قدار بن سلف نے پہل کی اور تلوار لے کر اس پر پل پڑا اور اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالی۔ اونٹنی کا نوزائیدہ بچہ بھاگا اور ایک بلند و بالا قابل عبور چوٹی پر پہنچ گیا اور 3 مرتبہ بلبلایا۔ روایت ہے کہ اس بچے نے پہاڑ پر کھڑے ہو کر انسانوں کی سی زبان میں پوچھا، اے میرے رب، میری ماں کہاں گئی؟ پھر اس چٹان میں داخل ہوا اور نظر نہ آیا۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان بدبختوں نے اس نوزائیدہ بچے کو بھی قتل کر ڈالا۔ اس کے بعد قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی اور انہیں 3 دن کی مہلت دی گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 دن غفلت کی میٹھی نیند سوتے رہو، پھر تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر آسمان سے پتھر برسائے جنہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کی سازش کی تھی اور انہیں نیست و نابود کر کے رکھ دیا، لیکن قوم کے باقی لوگ محفوظ رہے۔ جب جمعرات کی صبح کو یہ لوگ بیدار ہوئے جو کہ مہلت کا پہلا دن تھا تو ان کے چہرے خوف کی وجہ سے زرد ہو گئے، کیونکہ صالح علیہ السلام نے انہیں عذاب خداوندی سے ڈرایا تھا۔ جب یہ دن گزر گیا اور رات ہوئی تو سمودی ایک دوسرے کو آوازیں دینے لگے کہ پہلا دن ختم ہو گیا ہے۔ مہلت کا آخری یعنی ہفتہ کا دن طلوع ہوا۔ مارے خوف کے ان لوگوں کے چہرے پر سیاہی پھیل گئی۔ جب رات ہو گئی تو کہنے لگے تیسرا دن بھی گزر گیا۔ تو اتوار کو صبح سویرے انہوں نے خوشبوئیں لگائیں، تیاری کی اور عذاب کے انتظار میں بیٹھ گئے کہ دیکھیں کیا عذاب اور ہلاکت کا نزول ہوتا ہے۔ انہیں کچھ اندازہ نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور نہ وہ یہ جانتے تھے کہ عذاب کس طرف سے آئے گا۔ جب سورج چمکنے لگا تو انہیں آسمان سے ایک چیخ نے آ لیا۔ زمین زلزلے کے جھٹکوں سے لرز اٹھی، جسموں سے روحیں پرواز کرنے لگیں اور زندگی موت کے گھاٹ اترنے لگی۔ ساری چہل پہل ناپید ہو چلی گئی، ایک سناٹا چھا گیا اور غفلت کے پردے ہٹتے چلے گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں سب کے سب کافر نیست و نابود گھٹنوں کے بل ہو کر رہ گئے۔ کل تک جو کفر و عناد سے اکڑ کر چلتے تھے آج مردہ جسم تھے جن میں نہ کوئی حرکت تھی نہ روح تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ سمود کی قوم کا ایک فرد بھی نہ بچ سکا تھا۔ پیغمبر کی نافرمانی کرنے کا یہی انجام ہوتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ جزاک اللہ۔